اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض قلب کے سرکل میں سے عضلات یعنی دل پر کیمیاوی تسکین کے سبب پیدا ہونے والے امراض اور معالجات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یاد رہے کہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بدن انسانی کے جملہ امراض کو عضلات یعنی دل سے جوڑنے کی جو کوشش شروع کی ہے، دل پر کیمیائی تسکین کے باعث وارد ہونے والے امراض و معالجات اسی ہی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ اس سے پہلے دو الگ الگ ویڈیوز میں عضلات یعنی دل پر کیمیاوی اور مشینی تحریک کے سبب لاحق ہونے والے امراض و معالجات پر مفصل روشنی ڈال چکا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی عضلات یعنی دل پر مشینی تسکین، مشینی اور کیمیاوی تحلیل کے سبب پیدا ہونے والے امراض و معالجات پر مفصل روشنی ڈال کر قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں پوری دنیا پر یہ صداقت واضح کروں گا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 10۔ یا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جڑے رہیے اور فائدے پاتے رہیے۔ عزیزان من، ابن سینا سے لے کر آج تک تحریک، تسکین اور تحلیل کے متعلق بس ہم یہی پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے ہیں کہ تحریک کا مطلب جسم کے اندر کوئی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے اور تحریک والا مقام سکڑتا ہے۔ تسکین کا مطلب جسم کے اندر کوئی چیز نہیں بن رہی ہوتی ہے اور تسکین والا مقام پھولتا ہے، جبکہ تحلیل کا مطلب جسم کے اندر کوئی چیز کم ہو رہی ہوتی ہے اور تحلیل والا مقام کمزور ہو کر لٹک جاتا ہے۔ لیکن یہ تفصیل طبی دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں کہ کون سی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے، کون سی چیز نہیں بن رہی ہوتی ہے اور کون سی چیز کم ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیمیاوی اور مشینی تحریک میں کیا کچھ ہوتا ہے اور اعضاء پر کیا اثر پڑتا ہے۔ آج اپنی تحقیقات و تجربات کی روشنی میں کچھ یوں وضاحت کرتا چلوں کہ انسانی جسم کا نظام 6 کیفیات کے حامل اغذیہ کے سبب رواں دوا ہیں، جس کی وجہ ہی سے غالب کیفیت کی بنیاد پر جسم کے اندر پہلے اخلاط یعنی سیلز، پھر ٹیشوز بن کر کنیکٹیو ٹیشو خون میں شامل ہو کر متعلقہ مزاج پیدا کرتا ہے، کیونکہ یہ غذائیں 6 کیفیات یعنی سردی، اندھیرا، خشکی، گرمی، روشنی، تری اور 2 تحریکات یعنی کیمیاوی اور مشینی کی حامل ہوتی ہیں۔ پس ان غذاؤں سے جو تحریک رونما ہوگی
اس میں اس غذا کی کیفیت ضرور بڑھے گی۔ اگر کیمیاوی تحریک کی اغذیہ استعمال کی جائیں تو پہلے جسم میں ان اغذیہ سے متعلقہ کیفیات بڑھیں گے، پھر ان کیفیات سے متعلقہ اخلاط یا سیلز، اور پھر یہ اخلاط یا سیلز ٹیشوز میں تبدیل ہو کر کنیکٹیو ٹیشو یعنی خون میں شامل ہو کر جسم کے جملہ اعضاء کا خوراک بنتے ہیں۔ چونکہ عضلات دل ہی نے اس خون کو جو سودا صفرا بلغم یا بالفاظ دیگر مسکولر ایپیتھیلیل اور نروز ٹیشوز پر مشتمل ہوتا ہے، جسم کے جملہ اعضاء کو ان کی ضرورت کے مطابق پمپ کر کے پہنچانا ہوتا ہے۔ پس خون میں جن ٹیشوز کی کمی بیشی ہوتی ہے وہی علامات جسم انسانی پر نمودار ہوتے رہیں گے۔ کیمیاوی تحریک میں متعلقہ ٹیشوز بڑھنے کے ساتھ ساتھ سکڑ کر کنیکٹیو ٹیشو خون میں ہارمون کی افزائش کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے متعلقہ عضو رئیس سکڑ کر جسم کے جملہ اعضاء میں وہی ٹیشوز سکڑ جاتے ہیں۔ مثلا دل کی کیمیاوی تحریک عضلاتی اعصابی میں دل سمیت جسم کے اندر جملہ اعضاء میں عضلاتی غدد یعنی جگر کی کیمیاوی تحریک غدے عضلاتی میں جگر سمیت جملہ اعضاء میں غدی، اور اعصاب یعنی دماغ کی کیمیاوی تحریک اعصابی غدی میں اعصاب یعنی دماغ سمیت جسم کے جملہ اعضاء میں اعصابی سکیڑ یعنی نروز ٹیشو سکڑ گئے ہوں گے، جو جسم کے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں اور اخراج نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ کیمیاوی تحریک میں نبض موٹے، ہوا، پیشاب اور پاخانے کا اخراج کم ہوتا ہے، جبکہ پاخانہ سخت بھی ہوتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، کیمیاوی تحریک کے متعلق آپ کی علمی تشنگی کچھ کم ہو گئی ہوگی۔ اب مشینی تحریک کے متعلق آپ کی علمی تشنگی کم کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آگے جا کر عضلات یعنی دل پر کیمیاوی تسکین، مشینی تسکین، کیمیاوی تحلیل اور مشینی تحلیل کے متعلق آپ کا کنفیوژن بآسانی ختم کر سکوں۔ تو سنیں اور غور سے سنیں، بلکہ ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار سنیں۔ اگر کوئی ابہام پھر بھی باقی ہو تو کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ مفصل جواب دے کر آپ کو مطمئن کروں گا۔ مشینی تحریک کیمیاوی تحریک سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ اگر یہ سمجھے کہ یہ ایک دوسری کی ضد ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ مشینی تحریک کی اغذیہ بھی 6 کیفیات یعنی سردی، اندھیرا، خشکی، گرمی، روشنی، تری کی حامل ہوا کرتی ہیں، جو جسم کے اندر جا کر پہلے ان اغذیہ سے متعلقہ کیفیت بڑھے گی، پھر اس بڑے ہوئے کیفیت سے متعلقہ اخلاط یا سیلز بن کر انزائم سے مل کر جسم سے خارج بھی ہوتی رہے گی۔ یاد رہے مشینی تحریک میں ٹیشوز نہیں بنتے، اگر بنتے تو CBC یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ میں RBC اور WBC کی طرح صاف ظاہر ہوتے اور ان کا بھی کوئی نام ہوتا۔ مشینی تحریک کے ادویہ اور اغذیہ کیمیاوی تحریک کے سبب پیدا ہونے والے امراض کو رفع کرتی ہیں، جبکہ کیمیاوی تحریک کے حامل ادویہ اور اغذیہ مشینی تحریک کے سبب پیدا ہونے والے امراض کو
رفع کرتی ہیں۔ مثلاً غدی عضلاتی کیمیاوی تحریک کے سبب غدد یعنی جگر سکڑ کر جسم کے جملہ اعضاء کے ٹیشوز میں وہی سکیڑ ہوگی۔ عضلات یعنی دل کے ٹیشوز کیمیاوی تحلیل کے سبب کمزور ہو کر لٹک گئے ہوں گے، جبکہ اعصاب یعنی دماغ پر تسکین کے سبب نروز ٹیشوز نہیں بن رہے ہوں گے۔ اگر ایسے مریضوں کو اعصابی عضلاتی مشینی تحریک کی دوا یا غذا دی جائے تو کوئی وجہ ہے ہی نہیں کہ 15 منٹ کے اندر اندر انہیں شفائی اثرات شروع نہ ہوں، کیونکہ اس تحریک کی ادویہ اور اغذیہ دینے سے سردی بڑھ کر گرمی کم کرنے کے ساتھ ساتھ کلاک وائز عضلات یعنی دل پر مشینی تسکین جو کہ کیمیاوی تحلیل کے سبب اپنا پہل درست انجام نہیں دے پاتا تھا کے سبب تحلیل رک کر اس کی پہلی حالت بحال ہونے لگے گی، جبکہ غدد یعنی جگر پر کیمیاوی تحریک کے سبب جمع شدہ فاسد مواد مشینی تحلیل کے سبب خارج ہو کر یقینی شفا ہوگی۔ المختصر یہ کہ مشینی تحریک کے اغذیہ ادویہ کیمیاوی تحریک کے سبب سکڑے ہوئے، کمزور ہو کر لٹکتے ہوئے اور کارکردگی کم کرنے والے اعضائے رئیسہ اور ان سے متعلقہ ٹیشوز کی ریپیئرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور مشینی تحریک کی ڈیوٹی بھی یہی ہے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے ان تحریک میں ہوا، پیشاب اور پاخانے کا اخراج زیادہ ہوگا، جبکہ پاخانہ نرم ہوگا۔ یاد رہے کیمیاوی تحریک کی بنسبت مشینی تحریک فوری طور پر موت کے باعث کیوں بنتی ہیں، کسی اور ویڈیو میں ضرور وضاحت کروں گا۔ سامعین محترم، اسی مختصر سی تمہید کے بعد آتا ہوں اپنی موضوع کی طرف کہ عضلات یعنی دل پر کیمیاوی تسکین کے سبب جسم انسانی پر کون کون سے اثرات مرتب ہوں گے اور ان کا یقینی علاج آبازی قانونی شفا کی روشنی میں کیسے ممکن ہے۔ تو سنیں، بلکہ کان کھول کر سنیں کہ عضلات یعنی دل پر کیمیاوی تسکین اعصابی غدی مزاج ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے سبب نروز ٹیشوز سے نچلا ہوا رطوبت بتدریج آ کر عضلات یعنی دل میں جمع ہوتا رہتا ہے، جس سے دل کے اندر تری بڑھتی جا رہی ہوتی ہے جبکہ گرمی گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف دل کے اندر نروز ٹیشوز میں سکیڑ بڑھتی جا رہی ہوتی ہے، جس سے دل کی کارکردگی یا افعال متاثر ہو کر غدد یعنی جگر کو دو پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیمیاوی تحلیل کے سبب جگر کے اپنے یعنی ایپیتھیلیل ٹیشوز نروز ٹیشوز میں اضافے کے سبب کم ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عضلات یعنی دل کی طرف سے خون کی ترسیل میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے، جس کے سبب بتدریج چربی والا موٹاپا، سستی، ریزوسپرمیا، بانجھ پن زنانہ مردانہ، مثانہ کی کمزوری، نامردی، لیکوریا اور جریان وغیرہ جیسے امراض جنم لیتے ہیں۔ ایسے مریض آبازی قانونی شفا کے تحت عضلاتی غدی اغذیہ مثلاً خرگوش، کبوتر، چڑیا کا گوشت، مسور چنے کی دال، پیاز والے پکوڑے،
آم، لیمو کا اچار، بینگن، مٹر اور پالک کے ساگ میں سے کوئی ایک غذا استعمال کرنے سے پہلے اپنے دل کی کارکردگی کسی ڈیوائس سے چیک کر کے نوٹ کر لیں اور پھر ان اغذیہ میں سے کوئی ایک غذا استعمال کرنے کے 15 منٹ بعد دوبارہ چیک کر لیں۔ انشاءاللہ واضح فرق محسوس ہوگا، جبکہ یقینی اور مکمل علاج مدارج مرض کے مطابق مدارج ادویہ اور اغذیہ کے استعمال سے ہی ہوگا۔ یاد رہے، مدارج مرض کو 20 منٹ رفتار نبض سے طبی دنیا میں پہلی بار متعارف کر چکا ہوں، جسے آپ میرے چینلز پر پا سکتے ہیں۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔